بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نالج ہب میں ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سنگاپور میتھمیٹکس وہ منفرد طریقہ جو سنگاپور میں بچوں کو ریاضی پر عبور حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سنگاپور کے طلباء نے دنیا بھر میں ریاضی اور سائنس میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ سن 2022 کے پیسا ٹیسٹ میں سنگاپور کے اسکول کے طلباء نے مذکورہ مضامین میں دنیا بھر میں اعلیٰ عالمی درجہ بندی حاصل کی ہے۔ یہ ملک تاریخی طور پر بطور خاص ریاضی کے میدان میں بہت کامیاب رہا ہے اور اس کا سہرا اس ملک کے اس مخصوص طریقے سے منسوب کیا جاتا ہے جس کے ذریعے اس مضمون کو بھی پڑھایا جاتا ہے۔ پیسا یعنی دا پروگرام فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ اسیسمنٹ 15 سال کے بچوں کے تعلیمی معیار کی درجہ بندی کا ایک نظام ہے جسے آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے ذریعے متعارف کروایا گیا ہے۔ پیسا کے 3 اہم مضامین میں ریاضی ایک مضمون ہے۔ سن 2022 میں 81 ممالک کے 15 سالہ بچوں نے اس میں شرکت کی تھی۔ اس ٹیسٹ میں شریک ممالک کے بچوں نے اوسطاً 472 پوائنٹس حاصل کیے جبکہ سنگاپور کے طلباء نے اوسطاً 575 پوائنٹ حاصل کیے۔ سنگاپور کے حکام کا خیال ہے کہ ریاضی کی تعلیم لوگوں کو منطقی اور تجزیاتی طور پر سوچنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اس لیے چھوٹی عمر سے ہی سنگاپور کے بچے ریاضی کے اہم عمل میں استدلال، مواصلات اور ماڈلنگ جیسے موضوعات کو سیکھتے ہیں۔ ریاضی پڑھانے کے لیے رائج خصوصی طریقہ کار کو عام طور پر سنگاپور میتھمیٹکس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار میں بچوں کو فارمولے یاد کروانے کی بجائے ان کے لیے اس کی گہری تفہیم پیدا کی جاتی ہے اور حالیہ دہائیوں سے اس دنیا بھر میں مختلف طریقوں سے وسیع پیمانے پر اپنایا گیا ہے۔ ناظرین، سنگاپور کے ریاضی کے طریقہ کار کے 2 بنیادی نظریات ہیں، ایک حقیقی تصویری اور خیالی نقطہ نظر اور دوسرا مہارت کا تصور۔ CPA کے سنگاپور کے ریاضی کے لیے منفرد نہیں ہے۔ ڈاکٹر لنڈورف کہتے ہیں کہ سنگاپور میں ریاضی پڑھانے کا طریقہ رٹے لگانے پر منحصر نہیں ہے۔ سنگاپور ریاضی کے طریقہ کار کا ایک ستون مہارت کا تصور ہے۔ اس کے تحت اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ کلاس میں ہر طالب علم ایک ساتھ آگے بڑھے اور یہ کہ کوئی پیچھے نہ رہ جائے۔ مثال کے طور پر جب بچے کوئی خاص موضوع سیکھتے ہیں جیسے کہ کسی چیز میں اضافہ کرنا تو یہ فطری ہے۔ کچھ بچے اسے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جلدی سمجھ سکتے ہیں۔ ایسے میں ان طلباء کو بالکل مختلف موضوع کی طرف لے جانے کی بجائے انہیں اسی موضوع سے متعلق اضافی سرگرمیاں دی جاتی ہیں تاکہ ان کی سمجھ کو مزید گہرا کیا جا سکے۔ سنگاپور کی ریاضی میں طلباء کو ریاضی کو اہم اور قابل حصول سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر لنڈورف کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے خیال یہ ہے کہ ہر کوئی ریاضی سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ہر کسی کو کسی حد تک اس تصور پر عبور حاصل کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ بچے زیادہ ماہر ہو سکتے ہیں، کچھ اس میں تھوڑی زیادہ گہرائی رکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر لنڈورف کا کہنا ہے کہ دوسرے ممالک کے لیے براہ راست سنگاپور کی نقل کرنا مشکل ہے۔ یہ طریقہ پہلے ہی بہت سے دوسرے ممالک میں مستعمل ہے، ان میں امریکہ، کینیڈا، اسرائیل، برطانیہ اور بہت سے دوسرے ممالک شامل ہیں۔ ناظرین، سنگاپور کی ایک دلچسپ اور منفرد تاریخ ہے اور یہ ایک چھوٹی جگہ ہے۔ سنگاپور میں تعلیمی تبدیلی کے بارے میں سوچنا برطانیہ یا امریکہ میں تبدیلی کے بارے میں سوچنے سے مختلف ہے۔ وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ سنگاپور میں اساتذہ کے پاس دوسرے ممالک کے مقابلے روشن کیریئر کے امکانات اور بہتر سپورٹ حاصل ہے اور ریاضی کی تعلیم کے لیے سنگاپور کے بچوں کا رویہ بھی یہاں ان کی ریاضی میں کامیابی کا ایک اہم عنصر ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔